أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اپنی زندگی کے اندر پا لینا بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے، لیکن اس سعادت اور خوش نصیبی کو حقیقی سعادت اور خوش نصیبی بنانے کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کو ایک شعور اور احساس کے ساتھ گزاریں. ہمارے ذہن میں جو خیالات، جو سوچ و فکر ہے وہ بیدار ہونی چاہیے، اور ہمارے اقوال اور افعال سے ہماری یہ سوچ و فکر ظاہر ہونی چاہیے. ہم کس سوچ کے ساتھ اور کن خیالات، جذبات اور احساسات کے ساتھ رمضان کو گزار رہے ہیں، یہ شعور بیدار ہونا چاہیے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھل گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، جنت کے تمام دروازے کھول دیے گئے، اللہ کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پر بندوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر ہر رات کتنے ہی سارے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں جو احادیث کے اندر ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، پورا مہینہ گزارتے ہوئے، ایک ایک لمحہ گزارتے ہوئے، اپنے زبان سے ایک ایک قول ادا کرتے ہوئے، اپنے اعضاء سے ایک ایک فعل انجام دیتے ہوئے، یہ سوچ و فکر، یہ خیالات، یہ ہمارے ذہن میں بیدار ہونے چاہیے. ایک شعور ہو کہ ہم یہ رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، رمضان کا مہینہ گزار رہے ہیں، یہ شعور اور یہ احساس ہو، اور ہمارے قول و فعل سے یہ ظاہر ہو. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان اکثر طور پر جذباتی دیکھا گیا ہے. ربیع الاول کا مہینہ آیا تو یہ میلادی بن گیا، محرم کا مہینہ آیا تو یہ ماتمی بن گیا، رمضان کا مہینہ آیا تو یہ بظاہر ٹوپی والا اور مسجد والا بن گیا. اپنے اقوال، اپنے افعال، ان میں رمضان کا شعور نظر آئے، خیالات اور احساس ظاہر ہوں، پتہ چلے کہ اس کا قول اور فعل اس کی سوچ و فکر کا آئینہ دار ہے، اور بتا رہا ہے کہ میں یہ قول اور یہ فعل رمضان کی وجہ سے اس میں بہت بہتری اور اصلاح لے کر آ چکا ہوں. اسی لیے سلف صالحین رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے کہ رمضان کا مہینہ ایسے گزاریں کہ آپ کے دل و دماغ میں یہ ہو کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے.
اور اس کے بعد مجھے رمضان کا مہینہ نصیب نہیں ہونے والا۔ اب سوچ لیں، کسی کو یقینی طور پر ڈاکٹر حضرات جواب دے دیں کہ بس جناب اب یہ جو باقی 10 11 12 دن رہ گئے ہیں یہ انہی کا مہمان ہے، اور وہ رمضان کے دن ہوں، اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کروانی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اس کا اپنے آپ کو مستحق بنانا ہے، اپنے آپ کے لیے وہ جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالی رمضان میں ہر رات جاری کرتے ہیں۔ اس لیے امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا کہ اگر اہل قبور کو اٹھا کر سوال کر دیا جائے کہ تمہاری کیا تمنا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں ایک دن کا رمضان عطا کر دیا جائے، ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹایا جائے اور ایک دن عطا کیا جائے، اور وہ ایک دن رمضان کا دن ہو، تاکہ ہم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو سکیں، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر سکیں، اپنی بخشش اور مغفرت کروا سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس میں آپ نے فرمایا کہ جبریل امین نے بددعا دی اور میں نے آمین کہی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو اس آدمی کا ناک خاک آلود ہو جو آدمی رمضان کا مہینہ پالے فلم یغفر لہ، اور اس کی بخشش نہ ہو سکے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوا، یہ دوسرا عشرہ مکمل ہو رہا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں، سوچیں، اپنی فکر اور شعور کو بیدار کریں، کیا میں اور آپ ہم میں سے کوئی ایک یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی بخشش کروا چکا ہوں، میں اپنے گناہ معاف کروا چکا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے گزشتہ 17-18 راتوں میں بخشش کا پروانہ اور جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ لے چکا ہوں؟ ہمارے اقوال، ہمارے افعال، ہمارا برتاؤ، ہماری تجارت، کاروبار، لین دین، معاملات، یہ رمضان سے پہلے جیسے ویسے رمضان کے اندر، رمضان میں اور رمضان کے باہر بھی ایسا۔ مجھے اپنا احساس، اپنی فیملی کا احساس، اپنے کاروبار کا احساس اور اپنی دنیا بہتر بنانے کی فکر، کسی کا حق غصب ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ پڑتا ہے، کسی سے فراڈ ہو رہا ہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان بڑے فکر انگیز ہیں کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جن کے پاس سوائے جن کو فائدہ بھوک کے حاصل ہونے کے اور رمضان سے روزے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ، اور کتنے ہی قیام کرنے والے، تراویح پڑھنے والے ہیں، انہیں نیند چھوڑنے کے علاوہ اس قیام اور اس تراویح سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری کی حدیث، مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، جو بندہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، غلط بات کرنا نہ چھوڑے، غلط عمل نہ چھوڑے، غلط حرکات نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی، وہ چاہے رمضان گرمیوں کا ہو چاہے سردیوں کا ہو، دن کتنا لمبا ہو، وہ کتنا پیاسا ہو، کتنا محنت کرنے والا ہو، مزدوری کرنے والا ہو، تگاریاں اٹھانے والا ہو، اور اس حالت میں اس کا روزہ ہو، لیکن اگر لم یدع قول الزور، غلط بات، جھوٹی بات، غلط عمل وہ نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں اس کے طعام چھوڑنے کی اور اس کی شہوت چھوڑنے کی۔ اپنا کھانا پینا شہوت ترک کی ہوئی ہے، لیکن قول الزور والعمل بھی نہیں چھوڑا۔ بری بات، برے اخلاق، غیبت، جھوٹ، الزام تراشی، دلوں میں بغض و عناد، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، کسی کو نیچا دکھانا،
یہ ساری خرافات رمضان سے پہلے بھی، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی ایک کا روزہ ہو اور کوئی تمہیں گالی دے، کوئی تم سے لڑائی کرنا چاہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اسے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے، نہ میں تمہاری گالی کا جواب دے سکتا ہوں، نہ میں تم سے لڑائی کر سکتا ہوں، نہ میں یہاں پر کوئی فتنہ پروری کر سکتا ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میں یہ سارے کام نہیں کر سکتا۔ اسی لیے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے قول منقول ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو چاہیے کہ تمہاری زبان بھی روزہ رکھے، تمہاری آنکھیں بھی روزہ رکھیں، تمہارے کان بھی روزہ رکھیں، سارے اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ اور یہی مطلب ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، گناہوں سے بچنے کی پریکٹس حاصل کرو اس روزے کو رکھ کر، روزے کو رکھ کر کھانے اور پینے سے بچنے کی، بیوی سے صحبت سے بچنے کی یہ پریکٹس تو حاصل کر لی کہ ہم یہ پورا 10 12 15 گھنٹے ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں اور بڑے احتیاط کے ساتھ سحری کے ٹائم ختم ہونے سے 2-4 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں گے اور بڑے احتیاط کے ساتھ گھڑی کو دیکھ کر روزہ کھولیں گے، کہیں ایسے نہ ہو کہ میرا روزہ ضائع ہو۔ اور درمیان میں جو کچھ کیا، جو کچھ بولا، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا ان تمام چیزوں کا روزہ، اس سوچ اور فکر اور شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے اعمال، ان کے اقوال، ان کی فکر کے آئینہ دار تھے، وہ بتاتے تھے کہ ان کے دل و دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ کچھ نمونے احادیث کی کتب سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سوچ و فکر کو جو ظاہر کرتے ہیں وہ آپ دیکھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مفتی ذات بھی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے۔ سوچ و فکر دیکھیں، اپنے اقوال و افعال کو دیکھیں۔ ان کے بیٹے ہیں سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر روایت کہ میرے والد صاحب زبیر پر بڑا قرضہ تھا اور آخری دنوں، زندگی کے آخری ایام میں مجھے بار بار تلقین کرتے، وصیت کرتے کہ یہ قرضہ تم نے ادا کرنا ہے۔ عبداللہ بڑا بیٹا ہے، اس کی ذمہ داری ہے والد صاحب کے بعد ان کا قرض ادا کرنا۔ کہتے ساتھ ساتھ میں مجھے کہتے ابو ان عجزت فی شیء، اگر تم اس قرض کے معاملے میں پریشان ہو جاؤ، بہت سے لوگوں کا قرض ہے، اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، اس کا بھی ہے، ان میں سے کسی کے قرضے میں تم پریشان ہو جاؤ، فاستعن علیہ مولایا، تو عبداللہ پریشان مت ہونا، میرے مولا سے تعاون لے لینا، میرے مولا سے مدد حاصل کر لینا۔ مولا عربی زبان میں مالک اور مددگار اور مشکل کشا کو بھی کہتے ہیں، اور مولا عربی زبان میں چچا زاد بھائی کو بھی کہتے ہیں، عربی زبان میں جگری یار اور دوست کو بھی مولا کہتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں جگری یار ہوں، جو مجھے اپنا دوست بناتا ہے تو وہ علی کو بھی اپنا دوست بنائے۔ مجھ سے دوستی ہو اور علی سے دوستی نہ ہو، ایسا نہ کرے۔ مجھ سے دوستی ہے تو اس علی سے بھی دوستی رکھنی ہوگی۔ تو عبداللہ کہتے ہیں میں پریشان بھی ہوا اور خوش بھی ہوا کہ چلو ایک سہارا مل جائے گا قرضہ ادا کرنے کے لیے۔ میں نے ابو سے پوچھا ہم مولا کا، ابو آپ کے کون سے مولا سے مدد طلب کرنی ہے؟ فرمایا اللہ، میرا مولا اللہ۔ یہ سبق دیا پوری زندگی کے لیے اولاد کو۔ اس سبق سے ان کی سوچ و فکر ظاہر ہوتی ہے کہ اپنے اولاد کو یہ سبق دے جائیں کہ کوئی بھی پریشانی ہو، جہاں تم دیکھو زندگی کے اندر گلیاں بند ہیں، راستے تنگ ہیں، تم گزر نہیں سکتے، تمہیں کوئی راہ دکھائی نہ دے، تو پھر ایک ہی ذات ہے جو ہر قسم کی پریشانی میں، ہر تکلیف میں، ہر مصیبت میں، ہر بند رستے کو کھولنے والا ہے،
راہ پیدا کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جب بھی میں کسی بھی ابو کے قرض خواہ سے کے معاملے میں پریشان ہوا تو میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتا تھا، یا مولا زبیر اقض عن دینہ، اے زبیر کے مالک، اے زبیر کے مولا، اس زبیر میرے والد کا قرضہ تو ادا کر۔ کہتے ہیں میں یہ دعا کرتا فیقضیہ، اللہ تعالیٰ ایسی غیبی مدد فرماتا کہ وہ قرضہ ادا کرنا میرے لیے آسان ہو جاتا۔ یہ اپنے اقوال سے سوچ و فکر ظاہر کرتے ہیں۔ آج ہم اپنی اولاد کو کیا سبق دیتے ہیں، کیا وصیت کرتے ہیں؟ دیکھیں، مطالعہ کر کے دیکھیں اپنے معاشرے کا کہ والد صاحب فوت ہو گئے، کیسے کیسے مسائل آتے ہیں مفتی صاحبان کے پاس، والد صاحب فوت ہو گئے، وہ یہ وصیت کر رہے ہیں، اس وصیت کو دیکھو تو کیسی سوچ و فکر ظاہر ہوتی ہے۔ کہیں لکھا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم نے اپنے ماموں اور سے نہیں رکھنی، ان کے پاس آنا جانا نہیں کرنا، چاچو اور سے ہمارا تعلق ختم ہے، اگر تم نے میرے مرنے کے بعد ان سے سلام دعا رکھی، آگے دھمکی ہے۔ یہ سوچ و فکر ہے، یہ ظاہر ہوتی ہے کہ کیا مقصد ہے، کیا دل و دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے، شعور کے اندر کیا چیز ہے۔ وہ بغض، وہ عناد، وہ دشمنیاں، وہ قدرتیں، وہ عداوتیں جو اپنے اندر سے ساری زندگی رکھی، وہی اولاد کو وصیت کے طور پر دکھا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال و افعال سے ان کی سوچ و فکر ظاہر ہوتی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ، حجر اسود کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نفع نقصان تیرے اختیار میں نہیں۔ یہ بات کیوں کہی؟ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، آس پاس بہت سارے لوگ ہیں جو دور دراز علاقوں سے نئے مسلمان ہو کر بتوں کی پوجا چھوڑ کر، شجر و حجر کی پوجا چھوڑ کر، غیر اللہ کی عبادتیں چھوڑ کر توحید کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ اب وہ امیر المؤمنین کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک پتھر کے سامنے اتنی عاجزی کر رہے ہیں اور پتھر کو پوج رہے، چوم رہے ہیں، تو وہ کیا سوچیں گے کہ یہی کام تو ہم اپنے مذہب میں کرتے تھے۔ فرمایا اس کو چومنا یہ کس لیے ہے؟ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ، اگر رسول اللہ کی یہ سنت نہ ہوتی تو میں یہ عمل نہ کرتا، باوجود اس کے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حجر اسود وہ پتھر ہے جو جنت سے نازل شدہ ہے، جنت سے نازل شدہ، یہ اس کی فضیلت ہے، لیکن میں اس کو نہ چومتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اسے چومے گا، اس کا استلام کرے گا، اسے چھوئے گا یا طواف کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کرے گا، یہ حجر اسود روز قیامت اس کے لیے گواہی دے گا۔ اگر رسول اللہ کے یہ فرامین اور عمل نہ ہوتا تو پھر میں اس کی یہ تعظیم نہ کرتا اور اس کو نہ چومتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے لا تضر ولا تنفع، بذات خود اس پتھر میں نہ نفع کا اختیار ہے نہ نقصان سے بچانے کا اختیار ہے۔ یہ سبق دے رہے، اپنی سوچ و فکر ظاہر ہو رہی ہے اقوال سے۔ عمل دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال سے بھی ان کی سوچ و فکر عیاں ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ ایسی حدیث ہے جو تمام صحابہ کرام میں صرف جابر رضی اللہ عنہ اس طویل حدیث کو بیان کرنے والے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کا پورا واقعہ شروع سے لے کر آخر تک، واپسی تک پورا سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرماتے ہیں۔ صحیح مسلم کی طویل ترین حدیث ہے، اور اس حدیث کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حج کا موقع آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا۔ اعلان کیا تھا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاج، لوگوں اس سال امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے والے ہیں۔ اعلان ہو گیا، مدینہ کے اطراف جہاں تک پہنچ سکا اعلان پہنچ گیا۔ سیدنا جابر کہتے ہیں ادھر
حج کے ایام قریب ہوئے، فقدم المدینہ بشر کثیر، ایک انسانیت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر مدینہ میں آ رہا ہے، اس طرف سے اس طرف سے اس طرف سے، ہر طرف سے لوگ مدینہ آ رہے ہیں۔ حج کہاں ادا ہوگا؟ مکہ میں، اور لوگ کہاں آ رہے ہیں؟ مدینہ آ رہے ہیں۔ یہ سارے صحابہ کرام اپنے علاقوں سے نکل کر حج کے لیے مکہ نہیں جا رہے، کہاں آ رہے ہیں؟ مدینہ آ رہے ہیں۔ جناب جابر رضی اللہ عنہ ان سب کے اس عمل کے پیچھے جو ذہنیت ہے، جو سوچ ہے، جو شعور ہے، اس کو ذکر کرتے ہیں، حدیث میں فرماتے ہیں کلہم یلتمس ان یأتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک کی تمنا، چاہت، سوچ، فکر اور شعور میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کا آغاز کریں اور مکمل طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، کہ جیسے جیسے سفر میں کیسے احرام باندھتے ہیں، احرام میں کیا کیا کرنا ہے اور کس طرح حج ادا کرنا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ یہ صحابہ کرام کی سوچ و فکر تھی کہ اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، آپ کے طریقہ کار اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انجام نہ دیا جائے۔ آج ہم میں سے کتنے ہیں تھوڑا دھڑ عمروں میں قافلے جا رہے ہیں، فیملیوں کی فیملیاں عمرے پہ جا رہی ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں، کبھی سوچتا ہوں کہ یہ لوگ جو اتنے عمرے کرتے ہیں، عمروں پر جا رہے ہیں، حج پہ لاکھوں روپے خرچ کر جا رہے ہیں، ان کو یہاں میں دیکھتا ہوں ان کو صحیح طریقے سے نماز کا طریقہ نہیں آتا، وضو اور طہارت کے مسائل نہیں آتے، نہ کسی سے پوچھتے ہیں، نہ معلوم کرتے ہیں، بس فلائٹ بک کرائی، پیکج لیا اور عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، ہار پہن رہے ہیں، زمزم بانٹ رہے ہیں، کھجوریں بانٹ رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیسے عمرہ کر لیا، کیسے حج ادا کر دیا، کتاب پڑھی نہیں پڑھی، کسی عالم دین سے طریقہ عمرہ اور حج سیکھا یا نہیں سیکھا، کچھ پتہ نہیں، بس جا رہے ہیں، فیملیوں کی فیملیاں جا رہی ہیں عمرے پر، وہاں کیا کرنا ہے، کیسے عمرہ ادا کرنا ہے، کہاں نیت کرنی ہے، کہاں احرام باندھنا ہے، کہاں تلبیہ پکارنا ہے، پتہ نہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ نہیں۔ اور یہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ اس لیے اپنے اعمال کی انجام دہی سے پہلے عالم دین کی طرف رجوع کریں، مفتی صاحبان کی طرف رجوع کریں، سیکھیں، دین کی تعلیم حاصل کریں، عمل کا وہ طریقہ پوچھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے بعد عمل کو انجام دیں۔ لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں اور اگر وہ عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کے مطابق نہیں، یا یہ شعور ہی نہیں کہ ہم نے پیغمبر کے طریقے کے مطابق ادا کرنا ہے، تو یہ کیسے قبول ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اقوال و افعال، ان کی سوچ و فکر، ان کے احساس، جذبات اور خیالات کے آئینہ دار تھے۔ دیکھیں ان کے اقوال و افعال کیسے تھے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للجنت ثمانیۃ ابواب، آپ نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ آگے اللہ کے رسول نے ان 8 دروازوں کی تفصیل بیان کی، اس میں ایک باب الصلاۃ ہے، ایک باب الریان ہے، ایک باب الصدقہ ہے، ایک باب الجہاد ہے۔ فرمایا جو شخص جس عمل میں زیادہ دلچسپی لینے والا ہوگا، اس دروازے کا دربان فرشتہ آواز دے گا، فلاں صاحب آپ ادھر سے تشریف لے آئیے۔ یہ اہل جنت کے لیے پروٹوکول ہوگا کہ آپ یہاں سے تشریف لائیے، اس دروازے سے داخل ہو جائیے۔ فرشتے قطاروں میں کھڑے ہیں، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین کی صدائیں ہیں، سلامتیاں پیش کی جا رہی ہیں، بڑے پروٹوکول میں اس بندے کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بتا کر خاموش ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی دروازے سے بندہ جنت میں داخلے کے لیے بلایا جائے، وہ اندر جنت کے اندر ہی جائے گا، چاہے جائے کہ اس کی ضرورت نہیں کہ بندے کو 8 دروازوں سے بلایا جائے، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کسی ایک سے بھی بلایا جائے
تو جانا جنت میں ہی ہے۔ یہ آپ کے ہاں 6 دروازے لگے ہوئے ہیں، آپ کسی سے بھی انٹر ہوں، آپ نے اندر حال میں آنا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک سوال ہے، کیا کوئی ایسا معزز اور مقام و مرتبے والا شخص ہوگا کہ جس کا پروٹوکول کا یہ عالم ہو کہ باب الصلاۃ والا فرشتہ کہہ رہا ہو کہ جناب آپ یہاں سے آئیے، باب الصدقہ والا کہہ رہا ہو جناب آپ یہاں سے آئیے، باب الصیام والا، ریان والا کہہ رہا ہو آپ یہاں سے آئیے؟ ایسا کوئی ہوگا جسے 8 دروازوں کے فرشتے آوازیں دے رہے ہوں کہ جناب آپ یہاں سے آئیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، جی ہاں، ایسے افراد ہوں گے جنہیں جنت کے 8 دروازوں سے فرشتے ندا دیں گے، آواز دیں گے، اور مجھے امید ہے اے ابو بکر تم انہی میں داخل ہوگے، مجھے امید ہے تم انہی میں سے ہوگے۔ اب اس قول اور اس سوال کے پیچھے سوچ و فکر دیکھیں کہ ایک مقام، ایک اسٹیٹس، ایک مرتبہ جس کی ہمیں فکر ہے وہ دنیاوی مرتبہ ہے، دنیاوی اسٹیٹس، دنیاوی مقام۔ میں یہ لگ جاؤں، میرے یہ عہدہ ہو جائے، میرا یہ مقام ہو جائے، میرے آگے پیچھے اتنی گاڑیاں ہوں، یہ ہوں، یہ ہوں، یہ عزت ہو، یہ میرا پروٹوکول ہو، اور اس کے لیے تگ و دو محنت، میرے بچے کا یہ اسٹیٹس ہو، مقام ہو، اس کو میں اعلیٰ تعلیم دلاؤں، انگلش میڈیم میں داخل کراؤں، پھر اچھے کالج میں، پھر اچھی یونیورسٹی میں، پھر باہر سے پڑھ کر آئے تو وہ بڑا کچھ مقام اور مرتبہ حاصل ہوگا، یہ مقام ہوگا، یہ اسٹیٹس ہوگا، یہ پروٹوکول ہوگا۔ اس جس پروٹوکول کی ہمیں فکر ہے وہ دنیاوی اور عارضی پروٹوکول ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جس پروٹوکول کی بات کر رہے ہیں وہ اخروی، آخرت کی سوچ، جنت کی سوچ، وہاں کا مقام، وہاں کا اسٹیٹس، وہاں کا مرتبہ، یہ سوچ و فکر ہے۔ مشہور حدیث ایک اور صحابی، صحیح مسلم کی روایت، سیدنا ربیعہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی بھر کر رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا ربیعہ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں اور کبھی کوئی سوال نہیں کیا کہ میری کوئی حوصلہ افزائی کر دیں، کوئی بیت المال سے مجھے کوئی وظیفہ جاری کروا دیں، کچھ بھی نہیں مانگا کبھی۔ اتنی عرصے سے پابندی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی بھر کر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سل یا ربیعہ، ربیعہ کچھ مانگو، سوال کرو، کچھ طلب کرو۔ ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ دیکھیں ہم سے کوئی صاحب اختیار، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی کہے کہ جناب کچھ مانگیے، آپ کو کیا چاہیے؟ جناب مجھے گھر چاہیے، بیٹے کے لیے نوکری چاہیے، اچھی جاب چاہیے، یہ چاہیے، فلاں جگہ بحریہ میں پلاٹ دلوا دیجیے مجھے، یہ کر دیجیے، وہ کر دیجیے۔ فرمایا اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب غیر ذالک، ربیعہ اس کے علاوہ کچھ، آخرت کی بات نہیں ہو رہی، جنت کی بات نہیں ہو رہی، دنیا کی بات ہو رہی ہے، اب غیر ذالک کچھ اور مانگیے۔ ربیعہ کہتے ہیں ہوا ذاک یا رسول اللہ، میرا کچھ اور بھی یہی ہے کہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، کچھ نہیں، دنیا کی کوئی طلب نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی پلاٹ نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی تنخواہ نہیں، کوئی سیلری نہیں، بس مجھے آپ کا ساتھ چاہیے جنت میں۔ آپ نے فرمایا پھر کثرت نوافل کے ذریعے میری مدد کرو، میرا تعاون کرو، اگر کثرت سے نوافل پڑھو گے تو تمہیں میرا ساتھ جنت میں نصیب ہو جائے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی سوچ، غریب ہوں، امیر ہوں، یہی سوچ ہے کہ ہماری آخرت بن جائے، جس طرح ہماری اکثریت کی یہی سوچ ہے کہ ہماری دنیا بن جائے۔ ایک گھر ہے تو میرا 2 گھر ہو جائیں، ایک یہاں ہو، ایک کراچی میں ہو۔ کوئی بندہ کراچی گھومنے جاتا ہے تو رہنے کے لیے ڈھنگ کا مکان تو وہاں ہونا چاہیے، 2-3 گاڑیاں ہونی چاہیے، ایک باہر شہر سے لے جانے کے لیے، ایک شہر کے اندر گھومنے کے لیے، ایک نہیں 2-4 دکانیں ہونی چاہیے، ایک فیکٹری نہیں 2 کار ہونی چاہیے۔ یہ سوچ و فکر
یہ ہماری ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال و افعال سے ان کی سوچ و فکر، ان کا شعور اور ان کے دل میں بیٹھے ہوئے خیالات و جذبات کیا معلوم ہوتے ہیں۔ مشہور حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقراء صحابہ کرام، مسکین مہاجرین جو مکہ سے اپنا سب کچھ لٹا کر آئے ہوئے یہاں صفہ کے چبوترے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول ذهب اہل الدثور بالدرجات العلی والنعیم المقیم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے اہل ثروت، صاحب ثروت جو صحابہ ہیں، یہ تو جنت کے اعلی درجات اور ہمیشہ والی نعمتیں لے گئے، ہم تو رہ گئے۔ آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے جس طرح ہم نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن وَلَهُمْ مَالٌ أَمْوَالٌ، ان کے پاس اموال ہیں، مال ہے، جس کے ذریعے یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، غلام خرید کر اللہ کی رضا کے لیے انہیں آزاد کرتے ہیں فی سبیل اللہ۔ ان کے پاس مال ہے، یہ غلام آزاد کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال نہیں، تو یہ تو سارے عالی درجات تو یہ لے گئے، جنت کی ساری نعمتیں ہمیشہ والی تو یہ لے گئے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ ہم تو اگر جنت میں داخل ہوئے تو نچلے درجے میں ہوں گے، یہ عالی درجات تو یہ لوگ لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کے بعد والی تسبیح بتا دی کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تم پڑھو، اس کے ذریعے کوئی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور تم سب سے آگے ہوگے درجے اور مقام میں۔ خوش ہو گئے، واپس چلے گئے، تسبیحات شروع کر دی۔ صاحب ثروت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی معلوم ہو گیا، اور انہوں نے بھی وہی تسبیحات شروع کر دی۔ اب یہ غریب، فقیر، مسکین دوبارہ آ گئے، اور یہی شکایت کہ اللہ کے رسول تسبیحات تو وہی انہوں نے بھی شروع کر دی، اور پھر وہ اعلی درجات اور نعمتیں تو ہمیشہ والی وہ لے گئے۔ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ مال کا مل جانا اور پھر مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی توفیق کا مل جانا، فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یہ خالص اللہ کا فضل ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے احساسات و جذبات ہیں، مشہور احادیث ہیں، ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی اس طرف توجہ کی کہ صحابہ کرام کے اس قول اور فعل کے پیچھے آخر جذبات کیا ہیں، احساسات کیا ہیں، خیالات کیا ہیں، ان کی سوچ و فکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسی سوچ کے بارے میں قرآن کریم میں کہا لَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے پیغمبر کے صحابہ، اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کو محبوب ترین چیز بنا دیا ہے، بلکہ ایمان کو تمہارے دلوں کی زینت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ناپسندیدگی ڈال دی ہے، کس چیز کی؟ کفر کی، نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کی، گناہوں کی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں نفرت ڈال دی۔ یہ احساس اور جذبات تھے، اور یہ خیالات اور یہ سوچ و فکر تھی صحابہ کی کہ ایمان محبوب ترین چیز اور کفر، فسوق، عصیان، اللہ کی نافرمانی اور گناہ مبغوض ترین اور مکروہ ترین چیزیں تھیں۔ آج ہمارے دلوں کی حالت دیکھیں کہ ایمان کا کیا اسٹیٹس اور مقام ہے ہمارے دل کے اندر، اور کفر، فسوق، نافرمانی، گناہ، ان کی کس قدر ناپسندیدگی اور نفرت ہے ہمارے دلوں میں۔ ان جذبات اور خیالات کی بھی اصلاح کرنی ہے، جس طرح اعمال میں صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہیں، اپنے خیالات اور احساسات اور جذبات میں بھی صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ اسی لیے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر کائنات کے لوگ ایسا ایمان لے آئے جیسا اے پیغمبر کے صحابہ تم لائے ہو، تو یہ سارے لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ دیکھیں مشہور حدیث سعید جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا کہ خندق کے لیے، جنگ احزاب کے لیے تعاون جمع کروایا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، یہ ہے خیالات، یہ جذبات، کہ میرے دل میں خیال آیا۔ کیا خیال آیا؟ الیوم اسبق ابا بکر، آج میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا، آگے نکل جاؤں گا۔ کیوں کہ ان دنوں میرے پاس مال کافی تھا اور وسعت تھی، تو میں نے کیا کیا، اپنے گھر کے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک گھر میں رکھا اور آدھا مال اپنی آدھی جائیداد لے کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر رکھ دیا۔ ہم اس چیز کا سوچ بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ کبھی اعلان ہو جائے تو ہم 500 روپے زیادہ سے زیادہ بہت بڑا چھکا لگائیں گے تو 1000 روپے ہم نے دے دیا، 1000 روپے دیا ہے اعلان کا، سوچ بھی نہیں سکتے۔ آدھا مال لے کر اللہ کے رسول کی خدمت میں لا کر رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ما ابقیت لأہلک، ابو بکر عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا بچا کے آئے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول جتنا لایا ہوں اتنا ہی گھر والوں کے لیے بچا کے آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا پورا مال اٹھا کر ساری جائیداد اپنی لے کر آئے۔ فرمایا ما ابقیت لأہلک، ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی رکھ کے آئے ہیں؟ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے لیے رکھ کر آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا۔ یہ سوچ و فکر یہ اقوال اور افعال سے ظاہر ہوتی ہے کہ کیا سوچ ہے کہ آج میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ آج ہمارے ارادے، ہمارے جذبات، احساسات اپنے محلے والوں کے ساتھ، اپنے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، اپنے ساتھ کاروبار کرنے والوں کے ساتھ، دفتر میں اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ، کہ میں ان سے آگے نکل جاؤں، آج میں کاروبار میں آگے نکل جاؤں، میں کسٹمرز میں آگے نکل جاؤں، میں عزت اور روب اور دبدبے میں آگے نکل جاؤں، محلے میں سب مجھ سے ڈرتے ہوں، میری بات مانتے ہوں، اس چیز میں آگے نکل جاؤں۔ فرمایا میرا ارادہ یہ ہے الیوم اسبق ابا بکر، آج اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آگے نکل جاؤں۔ لیکن جب یہ کیفیت دیکھی، کہتے میں نے دل میں یہ بات بٹھا لی کہ میں ابو بکر سے کبھی آگے نکل سکتا ہی نہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کیا کرتے تو مال و ثروت والے صرف نہیں بلکہ فقیر اور غریب صحابہ کرام، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپیل فرماتے تو ہم میں سے ایک اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا، وہ جا کر محنت کرتا، مزدوری کرتا اور پھر 1 مد یعنی آدھا کلو اناج یا پون کلو اناج، وہ جو ملتا مزدوری کے اندر، وہ لا کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے۔ اتنا جذبہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے اور میں کچھ نہ دوں اللہ کی راہ میں، نہیں ہے تو محنت اور مزدوری کر کر یہ آدھا کلو اور پون کلو اور 1 کلو آٹا مل گیا، جو مل گئے، کھجوریں مل گئی، وہ لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیں۔ ان کے سوالات دیکھیں، آج ہمارے سوالات دیکھیں، ہم مسئلہ کوئی پوچھتے ہیں تو ہمارے سوالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ عمل سے، ذمہ داری سے، فرض کی ادائیگی سے جان چھڑانی چاہیے۔ کیسے سوال ہیں؟ اگر ہمیشہ ایک وتر پڑھیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اگر یہ نہ کریں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کیا یہ کرنا ضروری ہے؟ ہم سنتیں، مستحبات، فرائض چھوڑنے کے چکر میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سوالات دیکھیں، سوال کرتے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسلام میں سب سے زیادہ خیر و بھلائی والا عمل کون سا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں وہ عمل کروں جس میں سب سے زیادہ خیر و بھلائی ہے۔ آپ نے فرمایا ان تطعم الطعام، کہ ایک تو مستحقین افراد کو کھانا کھلاؤ،
اور جس مسلمان کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو سلام کرو۔ یہ اسلام کے اعمال میں سب سے زیادہ خیر و بھلائی والے ہیں۔ ایک اور صحابی آئے، سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین افضل، اللہ کے رسول تمام مسلمانوں میں سب سے افضل مسلمان کون سا ہے؟ ہم کہتے ہیں سب سے زیادہ اچھا بزنس مین میں نے بننا ہے، وہ کیسے بنوں گا؟ کامیاب ترین کیسے بنوں گا؟ آن لائن ارننگ کیسے کروں گا؟ ڈالروں میں کیسے کماؤں گا؟ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ای المسلمین افضل، سب سے افضل ترین مسلمان کون سا ہے، مجھے وہ بتا دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ویسا واقعتاً بننا بڑی بات ہے۔ فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، وہ مسلمان سب سے افضل مسلمان ہے جس کی زبان سے اور اس کے اعضاء سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کی ایذا سے دوسرے سارے مسلمان محفوظ ہیں۔ نہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف دیتا ہو، نہ اپنی زبان کے جھوٹ سے، فراڈ سے، دھوکے سے، غیبت سے، الزام تراشی سے، گالی گلوچ سے، بدتمیزی اور بد تہذیبی سے کسی کا دل نہ دکھاتا۔ یہ سب سے افضل مسلمان۔ ایک اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الصلاۃ افضل، نماز افضل کیسے بنے گی؟ سب سے افضل ترین نماز کیسے بنے گی؟ آپ نے فرمایا طول القنوت، جس نماز کا قیام لمبا ہو وہ افضل ترین نماز ہوتی ہے۔ ایک اور صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقۃ افضل، صدقہ سب سے افضل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جہد المقل، کم آمدنی والے غریب آدمی کی محنت کی کمائی سے کیا ہوا صدقہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ مقدار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقدار کی وہ اہمیت نہیں جتنا نیت اور اخلاص کی ویلیو ہے۔ فرمایا کم آمدنی والے کی محنت کی کمائی سے کیا ہوا صدقہ وہ افضل ترین صدقہ ہے۔ ایک اور صحابی پوچھتے ہیں ای الحجرۃ افضل، اللہ کے رسول ہجرت سب سے افضل کون کیسے ہوگی؟ ہجرت کر کے صحابہ اکرام دارالکفر سے دارالاسلام مدینہ شفٹ ہو گئے، اپنا سب کچھ گھر بار چھوڑ کر۔ ہجرت کا معنی ہے چھوڑنا۔ تو صحابی نے پوچھا کہ سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا من حجر ما حرم اللہ تعالی، جو بندہ وہ سارے کام چھوڑ دے جن کو اللہ نے حرام کیا، یہ سب سے افضل ہجرت والا، یہ سب سے افضل مہاجر ہے، ہجرت کرنے والا ہے جو اللہ کے حرام کردہ کاموں کو چھوڑ دے۔ ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الجہاد افضل، جہاد افضل کیسے بنے گا؟ فرمایا اس آدمی کا جہاد سب سے افضل ہے جو مشرکین سے جہاد کرے، اپنے مال کو لے کر اور اپنی جان کو لے کر، جان اور مال دونوں اللہ کی راہ میں لے کر کھڑا ہو جائے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سوالات سے ان کی سوچ و فکر ظاہر ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک اور صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کا گھر مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور تھا، اور صحابی کہتے ہیں وَكَانَ لَا تُخْطِئُ الصَّلَاةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ایک نماز بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت پڑھنے سے مس نہیں ہوتی تھی، رہتی نہیں تھی۔ گھر مسجد نبوی سے سب سے زیادہ دور، مدینے کے کونے اور آخری کونے پر ایسے صحابی تھے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایک گدھا خرید لیں، آنے جانے میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، رات کا اندھیرا ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، کبھی کیچڑ ہوتا ہے، اس گدھے پر سوار ہو کر آئیں۔ کہا نہیں، میں گدھا نہیں خریدتا۔ کسی نے مشورہ دیا آپ ایسا کریں یہ مسجد نبوی کے قریب آپ شفٹ ہو جائیں، یہاں مکان لے لیں، یہاں جگہ لے لیں، یہاں منتقل ہو جائیں۔ وہ کہنے لگے میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب ہو۔ حالانکہ یہ تو بہت بڑی سعادت ہے کہ مسجد کے قریب گھر ہو انسان کا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ بات عجیب لگی، اللہ کے رسول سے عرض کی کہ یہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد نبوی کے قریب ہو۔ آپ نے فرمایا اس سے پوچھو یہ کیوں کہتا ہے، اس کی نیت کیا ہے، خیالات اور جذبات اور احساسات کیا ہیں، اس سے پوچھو۔ جب ان سے پوچھا گیا تو کہنے لگے کہ میں یہ چاہتا ہوں، میرے خیالات، سوچ و فکر اور میرے جذبات و احساس یہ ہیں
کہ میرا ایک ایک قدم وہاں سے لے کر مسجد تک آنا اور مسجد سے واپس گھر جانا ایک ایک قدم نیکی لکھ دیا جائے. میرا جذبہ یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، فرمایا اسے خوشخبری دے دو، اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی نیت اس کے لیے محفوظ کر دی ہے، جمع کر دی ہے. اس کا ایک ایک قدم آنا پھر یہاں سے جانا، ہر قدم اس کے لیے نیکی لکھا جانا. یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سوچ و فکر. اسی سوچ و فکر اور ان پاکیزہ جذبات کے ساتھ ہم باقی ایام رمضان کے گزاریں. یہ سوچ کر، یقین کریں، یہ سوچ کر ان ہوا حادثات اور ایسے ماحول میں جہاں کچھ پتہ نہیں چل رہا، نوجوان اچھا خاصا صبح کو ٹھیک تھا اور شام کو فوت ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کوئی حادثاتی، کوئی ایکسیڈنٹ. ان حالات کے اندر یہ ذہن بنا کر سوچیے کہ یہ 12 دن یہ ہمارے آخری رمضان کے 12 دن، زندگی کے آخری رمضان میں حاصل ہونے والے 12 دن. اس سوچ و فکر کے ساتھ ان دنوں کو ہم گزاریں، عبادت کے اندر، نیکی کے اندر، تقویٰ اور پرہیزگاری کے اندر، اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی اور محبت کے اندر. یہ دلوں کے اندر بغض، عداوت، قدورتیں، نفرتیں، ایک دوسرے کی تھوڑی تھوڑی بات پر ناراضگیاں، ان چیزوں کو پسے پش ڈال کر ایک دوسرے کو معاف کر کے، معاف کرنا کسی مسلمان کا جرم ہو، غلطی ہو، اس کو معاف کرنا کتنی بڑی نیکی. اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اپنے مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو صرف نظر کرو، درگزر کرو، معاف کرو. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ یعنی تم مسلمانوں کی غلطیوں کو معاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرو. اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب مصطح رضی اللہ عنہ نے ان منافقین کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی لخت جگر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگا دی، اور کس قدر تکلیف اور اذیت دی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو. اللہ تعالیٰ انہیں خطاب کر رہے ہیں کہ تم درگزر کر دو، معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے. اتنی بڑی غلطی، اتنی بڑی اذیت، اس کو معاف کرنے کا حکم ہے. آج ہم تھوڑی تھوڑی سی باتیں آپس کی لے کر اپنے دوست، احباب، محلے، رشتہ دار، اس میں عمر بھر کی لڑائیاں بنا دیتے ہیں اس کو، اور اس کی عمر بھر کی ناراضگیاں اور قطع تعلقیاں بنا دیتے ہیں. ان چار چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ طائب ہو کر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ صلح صفائی کر کر تقویٰ اور پرہیزگاری کے ساتھ ہم یہ دن گزاریں. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری باتیں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور